وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی اور ان کے اس دین کو جسے ان کے لیے اللہ نے پسند کیا ان خلفاء کے ذریعے انہیں اس دین کو مضبوط بنا دے گا اور ان کی خلافت میں ان کا خوف امن میں تبدیل کر دے گا وہ خالص میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے اور جس نے اس کے بعد بھی ناشکری کی بس وہی لوگ ہیں نافرمان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے ساتھ تو ایک خاص تعلق رکھتا ہے ان پر وہی اترتی ہے انہیں آنے والے حالات سے
مطلع کیا جاتا ہے۔ اللہ کی وحی اور اللہ کی طرف سے اشارہ پا کے وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ چونکہ ان کی پیشن گوئی وحی کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے ان کی پیشن گوئی ہر حالت میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ صحابہ نے ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی بتایا جائے کہ منافق کون کون سے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب کی خبریں بتاتا پھرے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ غیب کی خبریں بتانے کے لیے اپنے نبیوں کو چنا کرتا ہے۔ یہ سورت آل عمران کی آیت ہے۔ اس سے کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا یا انہیں مغالطے میں ڈال دیا گیا اور انہوں نے اس آیت سے انبیاء کے لیے علم غیب ثابت کرنا شروع کر دی، حالانکہ تھوڑی سی توجہ کریں تو یہاں علم کا لفظ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہاں لفظ ہے ما کان اللہ لیطلعکم، علم نہیں اطلاع۔ اللہ ہر ایک کو غیب کی خبروں پہ اطلاع نہیں دیتا، غیب کی خبروں پر اللہ صرف اپنے نبیوں کو اطلاعیں دیتا ہے۔ علم غیب بالکل الگ چیز ہے اور اطلاع علی الغیب بالکل الگ چیز ہے۔ زمین و آسمان جتنا فرق ہے، لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء تک اس فرق کو نہیں سمجھتے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک میں، ماضی قریب میں ہوئے، قرآن کے بیان کرنے میں، قرآن کی تفسیر کرنے میں، درس قرآن میں ان کا بڑا نام رہا۔ ان کی میں نے
ایک تقریر سنی تو میں حیران ہو گیا کہ اس بندے کو بھی علم غیب اور اطلاع علی الغیب کے مابین فرق کا علم گڈمڈ کر رہا ہے، اسے مغالطہ لگ گیا۔ کہتا ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک فریق اس کو علم غیب کہہ دیتا ہے، دوسرا فریق اس کو اطلاع علی الغیب کہتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، حالانکہ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علم غیب ہے کلی اور محیط، ہر چیز کا کلی محیط اور مکمل علم۔ اس کائنات میں درخت کتنے، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، اگنے والے پتے کتنے ہیں، ان ٹہنیوں پہ لگنے والے پھول پھل کتنے ہیں، ان پھولوں کی پتیاں کتنی ہیں۔ کوئی پتا جب درخت سے ٹوٹتا ہے ٹہنی سے، کس وقت ٹوٹ رہا ہے اور ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین پہ آنے تک اس نے راستے میں کتنی کروٹیں بدلی ہیں۔ پت جھڑ کا موسم ہو اور افریقہ کے جنگل ہوں، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے جھڑ رہے ہوں، ہر پتے کا علم ہو۔ اس کائنات میں صحرا کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، سمندر کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، نہریں کتنی ہیں، ندیاں کتنے ہیں، نالے کتنے ہیں، آبشاریں کتنی ہیں، چشمے کتنے ہیں، ان میں پانی کے قطرے کتنے ہیں، پہاڑ کتنے ہیں، ان میں کنکر کتنے ہیں، اس کائنات میں انسان کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، درندے چرندے پرندے کتنے ہیں، پرندہ جب فضا میں اڑتا ہے تو کتنی مرتبہ پروں کو بند کرتا ہے اور کتنی مرتبہ کھولتا ہے۔ کیڑے مکوڑے، چیمٹیاں، مچھر، جنگل میں رہنے والے خنزیر، گلیوں میں پھرنے والے کتے اور زمین پہ رینگنے والے سانپ، یہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کس طرح پیدا ہوئے، ان کی عمر اب کتنی ہو گئی ہے، انسان کتنے ہیں، ان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں، ہر انسان کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ اور یہ خاصہ مخلوق کا نہیں، خالق کا ہے، یہ ہے علم غیب، یہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اس میں سے کسی ایک چیز کی خبر، دو چیزوں کی خبر، چار چیزوں کی خبر، 10 چیزوں کی خبر، 100 چیزوں کی خبر اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو دے دے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اسے علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ کلی علم، تم کہتے ہو ہر چیز کو جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، عالم ما کان و ما یکون ہے، ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، تم یہ کہتے ہو۔ پڑھو آیت الکرسی، قرآن کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا بِشَيْءٍ، شے کیا ہوتی ہے جی؟
اس پہ نون تنوین کا قلت کے لیے ڈال دیا، بے شیء، بے شیء، کسی ایک معمولی اور حقیر چیز کا کلی علم، بے شیء، حقیر چیز، ایک مچھر کا، ایک مکھی کا، ایک چیمٹی کا مکمل اور کلی علم۔ پھر مجھے سمجھانا پڑ جائے گا مکمل اور کلی علم کیا ہے؟ یہ مکھی کب پیدا ہوئی، اس کے ساتھ اس کے کتنے بہن بھائی پیدا ہوئے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس دے مامے کون ہیں، اس دیاں پھپھیاں کون ہیں، اس دیاں ماسیاں کون ہیں، یہ کہاں پیدا ہوئی، کس کس جگہ پہ رہی، باقی کتنی زندگی اس نے گزارنی ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے مر جائے گی، کوئی اسے مار دے گا تبھی موت مرے گی، مرنے کے بعد اس کے ذرات اڑ کر کہاں پہنچیں گے، کسی درخت کے پتے پہ جا کے لگیں گے، بارش آئے گی ان ذرات کو وہاں سے ہٹا دے گی، ہوا چلے گی ان ذرات کو اٹھا کے سمندر کے کنارے پہنچا دے گی، سمندر اسے اپنی پیٹھ پہ اٹھا لے گا، بہتا 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 دوسرے ملک میں چلا جائے گا۔ ایک مکھی کا مکمل علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یہ ہے علم غیب، اور یہ خاصہ انبیاء کا نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں، نبی پاک عالم الغیب ہیں، فلاں بزرگ ہمارے حالات کو جانتے ہیں، ان میں ان کی کوئی خوبی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مخلوق کے لیے یہ خوبی نہیں ہے، کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ میں تو ان لفظوں کو ادا بھی نہیں کر رہا ہوں، کر سکتا بھی نہیں ہوں۔ ایک نبی کے لیے ضروری ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں مکھیاں کتنی ہیں، تم نے اسے وصف بنا دیا نبوت کا، تم نے اسے نبوت کی عظمت کی دلیل قرار دے دیا۔ ایک نبی کے لیے ضروری ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں سانپ کتنے ہیں، جنگل میں درندے کتنے ہیں، میرے جسم پر بال کتنے ہیں۔ نہیں ہو لوگو، نبی کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے، جاننا اس کے لیے ضروری ہے جس نے اس چیمٹی کو رزق فراہم کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے جاننا کہ یہ کہاں رہتی ہے، کہاں پیدا ہوئی تھی۔ علم غیب مخلوق کا خاصہ کیسے ہو گیا؟ علم غیب خاصہ کس کا ہے؟ کہنا پتہ نہیں میں کیا چاہتا تھا، بات شروع کی تو ادھر نکل گئی۔ اللہ اطلاع دے دے، کیوں بھائی؟ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت کی نشانیاں نہیں بتائیں؟ آپ نے اطلاعیں نہیں دی قیامت کے قریب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا؟ یہ سب غیب نہیں ہے، یہ سب غیب ہے، اسے آپ علم غیب کہیں گے؟ نا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ نے کچھ خبروں کی اپنے نبی کو کیا دے دی؟ اسی اطلاع علی الغیب کو بیان کر کے علماء لوگوں کو دھوکہ دے دیتے، آگے لوگ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بڑی دلیل ہے جی۔ بدر کے میدان میں نبی پاک نے کہا تھا کل ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا، آپ نے دائرے کھینچ دیے۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں میرے نبی نے دائرہ کھینچا تھا ہر کافر اس کے اندر ہی مرا، 1 انچ بھی باہر نہیں مرا۔ اس کو بیان کر کے کہے کوئی بندہ نبی پاک کو جی موت کا علم ہے، فلاں نے کہاں مرنا ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب یہ ہے ہر درندے، چرندے، پرندے، حشرات الارض، اس کی موت کا علم، کب مرے گا، کیوں مرے گا، کیسے مرے گا، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ ان میں سے اللہ کسی ایک بندہ، 2 بندے، 4 بندے، 10 بندے، 70 بندوں کی موت کی اطلاع اپنے نبی کو دے دے، اسے علم غیب نہیں کہتے۔
شاباش شاباش، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب کی خبر پر بعض خبروں پہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ اطلاع دی۔ تو میرے نبی جو پیشن گوئی کرتے ہیں، پیشن گوئیاں کی نا میرے نبی نے، یہ قیامت کی جو ساری علامتیں بتائیں یہ پیشن گوئیاں ہی تو ہیں۔ ہر گھر میں ناچنے والی ہوگی، ہر گھر میں گانے والی ہوگی، میری امت کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، عورتیں سر پہ ایسے چوٹی بنائیں گی جیسے اونٹ کی کوہان۔ اب آپ بازاروں میں رہتے ہیں، ہم تو کبھی بازار زیادہ گئے نہیں، آپ بازاروں میں دیکھتے رہتے ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کپڑے پہننے کے باوجود ان کا ایک ایک عضو کیا ہوتا ہے؟ ننگا۔ تو جو میرے نبی نے فرمایا وہ پورا ہو رہا، یہ پیشن گوئی ہے۔ میرے نبی کی ہر پیشن گوئی سچی ہے، لوہے پہ لکیر ہے۔ خدا گواہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے کہ سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے اور چاند بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، سمندر اپنا راستہ بدل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، تقدیر بدل سکتی ہے اور تدبیر ٹل سکتی ہے، محمد عربی کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ جو میرے آقا نے کہا وہ ہو کے رہا، میرے آقا کی پیشن گوئی سچی میرے آقا دیاں اے مرزا سی جس دیاں پیشن گوئیاں جھوٹیاں سن، یہ جھوٹے نبی کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہوتی ہیں، وہ خود جھوٹا تھا، کذاب تھا، جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اس نے بھی پیشن گوئیاں کی، ہم مکے اور مدینے مریں گے، یہ مرزے نے پیشن گوئی کی تھی۔ میری یہ تقریر سوشل میڈیا کے ذریعے اگر دنیا کے کسی مرزائی تک پہنچ رہی ہو تو خدا کے لیے میری اس بات پہ وہ غور کرے، سوچے، اپنی قبر میں اس نے جانا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تم راہ راست پہ آ جاؤ، اس لیے میں نے تمہارے متعلق بھی بدتمیزانہ لہجہ کبھی اختیار نہیں کیا، گالم گلوچ کا لہجہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا، تاکہ تم میری بات کو سنو میری بات کو۔ مرزے قادیانی نے پیشن گوئی کی تھی میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا۔ مکے اور مدینے میں مرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مرزے کو مکہ اور مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں۔ تو سوچو، اگر وہ نبی ہوتا تو اس کی پیشن گوئی جھوٹی، وہ کذاب ہے، مرزے کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہیں۔ ایک اور پیشن گوئی کا ذکر کروں گا، لیکن محمدی کالونی میں مغرب کے بعد جو پروگرام ہے وہاں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ جھوٹی باتیں کہیں اس نے، جھوٹ بولا، مرزے کی ساری پیشن گوئیاں جھوٹ کا پلندہ تھیں۔ عیسائی پادری آتھم، عبداللہ آتھم، اس سے اس کا مناظرہ ہو گیا، پھر تحریری مناظرہ ہو گیا، پھر مرزے نے پیشن گوئی کی فلانے تاریخ میں مر جائے گا، پھر جو وہ تاریخ قریب آئی تو پھر تسبیحاں پڑھنے لگ گیا، بھئی یا اللہ اس نو مار، یا اللہ اس نو مار، یا اللہ اس نو مار، وہ نہیں مریا، انہوں نے ہاتھیاں تے جلوس کڈیا امرسر، انہوں نے کہا بول، اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی تھی۔ انجام آتھم کتاب پڑھیے مرزے کی، جو اس نے انجام آتھم کے نام پہ لکھی تھی، جو پیشن گوئی اس نے کی وہ جھوٹی تھی، اور جو پیشن گوئی آمنہ کے لال نے کی وہ سچی تھی۔ میرے آقا کی ہر پیشن گوئی سچی تھی۔ مکے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، چھپ کے جا رہے ہیں، بھاگ کے جا رہے ہیں، کسی نو پتہ نہ لگے، پیچھے سے اعلان ہو گیا جو ان دونوں کو پکڑ کے لائے، زندہ لائے یا مردہ لائے، 200 اونٹ دیں گے۔ اس زمانے میں
اب بھی 200 اونٹوں کی بڑی قیمت ہے یار. اور اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد کہتے تھے واہ میرے مولا کبھی میری خواہش ہوتی تھی کہ میرے پاس 100 اونٹ ہوتے اور آج تو نے مجھے آدھی سلطنت کا حکمران بنا دی. 100 اونٹوں کی خواہش تھی جو دونوں کو لے کے آئے نبی اور ابو بکر. 200 اونٹ دیں گے جو دونوں میں سے کسی ایک کو لائے. نبی کو لائے تب 100 اونٹ, ابو بکر کو لائے. اور نہیں سمجھے ہو یار, ہمارے ملک میں بھی یار جب قیمتیں لگتی ہیں, جن لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہیں ان کو پکڑو, پکڑ کے لاؤ, کسی کے سر کی قیمت 50 لاکھ لگتی ہے, کسی کی 40 لاکھ, کسی کی 25 لاکھ, کسی کی 10 لاکھ, کسی کی 5 لاکھ, کسی کی کیوں؟ فرق ہے نا. یہ ان میں کیا فرق ہے؟ یہاں ایک نبی ہے, دوسرا اس کا امتی ہے. ایک امام ہے, دوسرا مقتدی ہے. ایک مرشد ہے, دوسرا اس کا مرید ہے. ایک آقا ہے آقا, دوسرا اس کا غلام ہے. ایک عرش کی طرح ہے, دوسرا فرش کی طرح ہے. کوئی نسبت نہیں دونوں کے درمیان, کوئی نسبت نہیں. ساری دھرتی حضرت صدیق اکبر جیسے لوگوں سے بھر جائے, میرے نبی کے ایک بال کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. مکے والوں کو کہنا چاہیے تھا نبی کو لائے تو 150 اونٹ دیں گے, وہ نبی جو ہوا. ابو بکر کو لائے تو 50 دیں گے, نہیں. کہنے لگے دونوں کو لائے تو 200 دیں گے. دونوں میں سے کسی ایک کو لائے, نبی کو لائے یا صدیق کو لائے تو 100 اونٹ دیں گے. بندیالوی کہتا ہے ابو بکر صدقے جاواں آج تیری قیمت نبوت دے برابر پہ گئی ہے, نبوت کے برابر تیری قیمت پڑ گئی ہے. جو دونوں میں سے کسی ایک کو لائے تو 100 اونٹ دیں گے. سراقہ کہتا ہے, سراقہ نوجوان ہے, میں نے تیز رو گھوڑا نکالا, میں نے پیچھا کیا, تعاقب کرتے کرتے جب میں پہنچا تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا, میرے تیور دیکھے کہ میں کس غرض سے آ رہا ہوں, بس پھر میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. اس نے نکلنے کا نام نہیں لیتا. میں نے معافی مانگی, معاف کر دیں, دعا کریں میرا گھوڑا زمین سے باہر آئے, میں واپس چلا جاؤں گا. میرے آقا نے دعا کی, گھوڑا واپس زمین پہ آیا. سراقہ کہتا ہے میرا ارادہ پھر بدل گیا, میرا ارادہ پھر بدلا. نبوت نے پھر دیکھا, گھوڑا پھر زمین میں دھس گیا. میں نے پھر معافی مانگی, التجا کی. میرا نبی بھی کیا رحمت للعالمین ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. دشمن ہے اور میرا نبی بار بار اس کے لیے دعا کر رہا ہے. جب دوسری بار میرا گھوڑا باہر نکلا اور میں واپس جانے لگا تو آپ نے فرمایا سراقہ اس دن تیری کیا حالت ہوگی جب کسرا کے کنگن تیری باہوں میں ہوں گے. کسرا, ایران کا کسرا, ایران سپر طاقت, اس زمانے کی سپر طاقت. میں حیران ہوں کہ بندہ خود بھاگ کے جا رہا ہے, چھپ کے جا رہا ہے, ساتھی محدود ہیں, طاقت اس کے پاس کوئی نہیں. کہاں ایران کا کسرا, کہاں اس کے کنگن, کہاں سراقہ کی بائیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا اور فتح کیا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے. خلافت کس کی تھی؟ زور سے بولو, زور سے بولو. کم از کم ایرانیوں کو تو حضرت عمر کا حیا کرنا چاہیے.
اس نے یہ علاقہ فتح کر کے انہیں دیا ہے، فتح کیا انہوں نے۔ اسی کی تو پھر آگے کہانی بناتے ہو کہ یزدجر کی بیٹی تھی شہر بانو، تم نے کہانی بنائی، اس بادشاہ کی بیٹی تھی یزدجر کی شہر بانو، وہ لونڈی بن گئی، لونڈی بن کے جب مدینے آئی تو حضرت عمر نے کہا کس کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتی ہو، کس کے حوالے کر دوں؟ انہوں نے حضرت حسین کی طرف اشارہ کیا، حضرت عمر نے اس کا نکاح حضرت حسین سے کر دیا، شہر بانو کا۔ اسی کے بطن سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے، وہ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ اسی کے بطن سے زین العابدین پیدا ہوئے۔ یہ ایک افسانہ تم نے بنایا، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں، یزدجر تو خود بھاگتا پھرتا تھا، اس کی اپنی عمر 20 سال تھی، بیٹی کیسے جوان ہو گئی اس کی؟ اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کربلا کے بعد شہر بانو کہاں گئی؟ اتا پتا سانوی دسو، اس کی کوئی قبر کہاں وہ گئیں؟ لیکن تم چونکہ لکھتے ہو، تمہاری کتابیں لکھتی ہیں، بندیال بھی اس سے استدلال کرتا ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، بات تمہاری ہے، بات تمہاری ہے۔ شہر بانو کے بطن سے زین العابدین پیدا ہوئے، زین العابدین سے سیدوں کی نسل چلی۔ کیوں بھائی سیدوں کی نسل کس سے چلی تھی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ زین العابدین سے سادات کی نسل چلی۔ زین العابدین کی ماں کا نام شہر بانو ہے۔ ایران فتح ہوا تو یہ لونڈی بن کے آئی۔ اگر حضرت عمر کی خلافت درست نہیں، اگر وہ خلافت ظالمانہ ہے، غاصبانہ ہے، تو ان کا جہاد کیسا؟ اور اگر وہ جہاد نہیں تو پھر لونڈیاں کیسی؟ اور اگر پھر لونڈیاں صحیح نہیں تو نکاح کیسا؟ حضرت عمر کو مان جاؤ، سادات کی نسل پہ رحم کرو، سادات کی نسل پہ رحم کرو، حضرت عمر کو مانو کہ وہ امیر المومنین ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اس کی خلافت بھی برحق، اس کا جہاد بھی برحق، اس کی جہاد میں آنے والی لونڈیاں بھی برحق، اس کا نکاح پڑھانا بھی برحق۔ مال غنیمت آیا، حضرت عمر نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، اور جب کسریٰ کے کنگن حضرت عمر کے ہاتھ میں آئے تو حضرت عمر نے پکارا سراقہ کہاں ہے؟ اور وہ کنگن سراقہ کی باہوں میں ڈال دی۔ میرے نبی نے جو کہا وہ ہو کے رہا، جس وقت کہہ رہے تھے کسی کے وام و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ ساری تمہید میں نے کیوں باندھی؟ آپ کہیں گے کہ میں اس اپنے اصل موضوع سے پیچھے ہٹایا ہوں، نہیں، یہ ساری تمہید میں نے باندھی اس لیے میرے نبی جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی، سامنے دروازے سے میرے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ یہ میرے نبی کے بڑے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، یہ داخل ہوئے۔ میرے نبی منبر سے اترے، اپنے نواسے کو باہوں میں لیا، اور باہوں میں لے کر میرے نبی نے کہا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے۔ سید کا معنی کیا ہے؟ سید کا معنی سردار۔ ان ابنی ھذا سید، یہ حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ہو سکتا ہے اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ یہ میرے نبی نے پیشن گوئی کر دی، کس کے لیے؟ اپنے نواسے کے لیے، حضرت حسن کے لیے، اس کے ذریعے اللہ صلح کروائے گا۔
پھر سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آئے. حضرت حسن اپنے والد صاحب کو بھی یہ کہتے رہتے تھے کہ بابا اے جڑے ساڑے سجے کھبے لوگ نے نا اے وفادار. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو گئے. پھر انہوں نے حضرت علی سے مدینہ چھڑوا دیا, گھیر گھور کے کوفے لے آئے. تو حضرت حسن والد صاحب سے بھی یہ بات کہا کرتے تھے. اب سارا اقتدار حضرت حسن کے پاس ہے. تو حضرت حسن کو مجبور کیا ان لوگوں نے معاویہ سے جنگ کرنی چاہیے. انہوں نے کہا اے گوت اے میدان ٹرو, دو ہاتھ کر لینے. ادھر سے حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو ایک خط بھیجا جو انہی لوگوں نے لکھا تھا کہ اگر ہم گھیر گھار کے حسن کو لے آئیں اور زندہ گرفتار کروا دیں تو ہمیں کیا ملے گا. حضرت حسن کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے. میرے ساتھ کیا باتیں ہیں, اور ادھر حضرت معاویہ کو خط لکھ رہے ہیں. حضرت حسن نے معاویہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں. کس شرط پر؟ کہ اگر خلافت آپ کا حق ہے تو وہ آپ کے سپرد ہو جائے, اور اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے اپنی مرضی سے وہ حق آپ کو دے دیا. میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں, دستبردار ہو جاؤں. سچی بات ہے, میں حضرت معاویہ کی بہت وکالت کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میری کوئی رشتہ داری ہے, صرف ایک زاویے سے ان کی حمایت کرتا ہوں کہ وہ میرے نبی کا صحابی, اور صحابی کا دامن داغدار نہیں. ورنہ میں حضرت معاویہ کو حضرت علی کے برابر تو کجا نہ, کہاں حضرت علی اور کہاں معاویہ, کوئی جوڑ نہیں. وہ بچوں میں پہلا مومن ہے, وہ بدر احد کا غازی ہے, وہ خندق کا ہیرو ہے, وہ بہت اس کی گود نبوت کی جھولی میں ہوئی, اس کی پرورش نبوت کی. حضرت علی بہت اونچے, حضرت علی بہت اونچے. صرف معاویہ نہیں, پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر صحابہ سمیت ساری امتوں سے حضرت علی افضل ہے. یہ اہل سنت کا مسلک ہے. حضرت معاویہ کی جو وکالت کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہم حضرت علی کو گھٹانا چاہتے ہیں, انا للہ نہ. کوئی حضرت علی کے متعلق بھی بکواس کرے, ہم حضرت علی کا بھی دفاع کریں, اور اس ناطے دفاع کریں گے کہ وہ میرے نبی کا صحابی. گالیاں نہ نکالا کرو, کومنٹ میں گالیاں نہ دیا کرو. میری ماں کو, میری بہنوں کو, میرے خاندان کو گالی نکالنا شریفوں کا کام نہیں ہوتا. شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا گالیاں نکالنا. گالیاں وہ نکالتی ہیں جن کا دامن دلائل سے خالی ہو. دلیل کے میدان میں آؤ دلیل کے میدان میں. تم بھی دلائل دو, ہم بھی دلائل دیتے ہیں, دنیا فیصلہ کرتی رہے گی. نہ جھگڑا, نہ لڑائی, نہ گولی, نہ گالی. یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں. گالی نکالنا مسئلے کا کوئی حل نہیں. علی کے دشمن ہے جی, انا للہ و انا الیہ. علی کے دشمن پہ تو کروڑ بار لعنت ہو. حضرت فاطمہ کے دشمن پہ بھی کروڑ بار لعنت ہو. حسنین کریمین کے دشمنوں پہ بھی ان گنت بار لعنت ہو. حضرت حسین کے قاتلوں پر بھی بے شمار لعنت ہو. وہ لعنت کے مستحق ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا.
رضی اللہ تعالی، گالیاں نے نکالی، الزام تراشی نہیں، دلائل کے میدان میں گفتگو کا۔ میں حضرت معاویہ کی وکالت جو کرتا ہوں صرف ایک نسبت سے کرتا ہوں کہ میرے نبی کا، اور ایک عالم نے لکھا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن عالم بڑا معتبر ہے، پچھلے دور کا ہے، اس دور کا نہیں، پچھلے دور کا ہے، انہوں نے لکھا، یہ بات میں نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں کہی، انہوں نے لکھا معاویہ تمام صحابہ کا پردہ ہے، تمام صحابہ کا، آپ چار دیواری سمجھ لیں، چار دیواری، یا آپ خیمہ سمجھ لیں، پردہ، اگر یہ پردہ اٹھ گیا نا تو باقی صحابہ کی عظمت بھی نہیں بچے گی، نہیں بچے گی۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر تک پہنچنا چاہتے ہیں، انہیں معاویہ کے دروازے پہ روک دیا جائے، یہاں رکو، پہلے اس بات کو ثابت کرو۔ میں معاویہ کا وکیل ہوں، لیکن خدا گواہ ہے، خلافت ہینڈ اوور کرنا اور آئی ہوئی حکومت دوسروں کے سپرد کر دینا، یہ فاطمہ کا دل بندی کر سکتا، یہ بندہ حیران ہو جاتا، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی یار اس کی؟ عہدے کوئی چھوڑ دا، اللہ دی قسم اتنے زکات کمیٹی دا بندہ ممبر بن جائے وہ نہیں ہٹتا کدائی، چھوڑتا ہے کوئی عہدہ؟ جماعتوں کے عہدے نہیں چھوڑتے لوگ، چاہے جماعت برباد ہو جائے، عہدہ ہے میرے پاس، کوئی زکات کمیٹی کا عہدہ، کونسلر کا عہدہ نہیں چھوڑتا، اور گھر آئی ہوئی حکومت اپنے ہاتھوں سے دوسرے کے سپرد کر دینا، یہ حضرت علی کا فرزند اور فاطمہ کا دل بند بھی کر سکتا ہے، جو آج جنت البقیع میں آسودہ خاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ انگنت بار رحمتیں نازل فرمائے۔ حسن دا جواب ہی کوئی، حضرت حسن کا کوئی جواب، اتنا بے غرض کہ کوئی لالچ نہیں، دنیا سے محبت نہیں، حکومت سے خلافت میرا حق ہے تو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ بھی بڑی مدت سے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے ایک سفید کاغذ پہ دستخط کیے اور حضرت حسن کی طرف بھیجا، جو شرائط آپ لکھنا چاہتے ہیں شرائط آپ لکھ لیں، مجھے منظور۔ یہ میں فریقین کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں یوں ہی بولتا چلا جا رہا ہوں، نہ، دونوں مسلک کی کتابیں اس بات کو نقل کر رہی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرائط لکھی، اب بیعت ہونی ہے، لوگوں کو پتہ چلے صلح ہو گئی ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا میں کوفے آ جاتا ہوں، کوفے، آپ وہاں کوفے میں ہیں تو بیعت ہو جائے گی۔ حضرت علی کے فرزندوں نے کہا آپ کوفے کیوں آتے ہیں؟ ہم دمشق تیرے گھر میں آ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ رجال کشی، تیسری صدی کا عالم ہے، رجال کشی کا صفحہ 101 کتاب میرے پاس ہے، گالی نہیں نکالنی، اس حوالے کو جھٹلانا ہے، کہو کہ یہ حوالہ غلط ہے، دلیل سے بات کرو، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ رجال، علامہ کشی۔ یا تو انکار کرو کہ یہ ہمارا عالم نہیں، چلو، یا کہو کہ معتبر عالم نہیں، تیسری صدی کا عالم ہے،
اس کی کتاب ہے رجال، اس کے صفحہ 101 پر یہ ساری حقیقت لکھی ہوئی۔ دونوں بھائی اپنے کمانڈر کو لے کر دمشق پہنچے، سارا دمشق کی استقبال کے لیے باہر نکلا۔ نبی کے نواسے آئے ہیں، علی کے شہزادے آئے، حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں جو عقیدت ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اگر ان کے بارے میں دل کے اندر بغض ہو تو یہ اسلام کی نہیں منافقت کی نشانی ہے۔ منافق بندہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے بغض رکھ سکتا ہے، مومن بندہ ان سے بغض کیسے رکھے گا؟ دمشق کی جامع مسجد میں اکٹھ ہو گیا۔ حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں لیکن ماننے پڑتے ہیں۔ تیری کتابیں کہتی ہیں حضرت حسن نے معاویہ کو منبر پہ بٹھا دی، جسے تم گالیاں نکالتے رہتے ہو، خود نیچے بیٹھے۔ منبر پہ کون بیٹھا ہے؟ سب سے پہلے حضرت حسن کی بیعت ہوئی، اس کے بعد حضرت حسین نے بیعت کی۔ یہ بیعت کے لفظ پہ کلبلانا نہیں ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ جذبات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، عقیدت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، جذبات بھی، لیکن کلبلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کا انکار کرو یا جواب دو۔ حضرت حسین نے بیعت کی، حضرت حسن نے بیعت کی۔ ان کا کمانڈر، اس کا نام ہے قیس ابن سعد ابن عبادہ، یہ بھی میرے نبی کا صحابی، یہی قیس ہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت علی کی فوج کے کمانڈر ہیں اور حضرت حسن کی فوج کے بھی کمانڈر ہیں۔ یہی قیس اسلام کا پیغام لے کر کابل آئے تھے، کابل تک آئے تھے، یہی قیس آئے تھے۔ اور جب اس نے کہا تھا کابل کے بادشاہ نے قتل کر دو، تو حضرت قیس نے ایک جملہ کہا تھا اس بھرے دربار میں، کہاں دمشق، کہاں کابل؟ ایک جملہ کہا، اس نے کہا راجا بات سن، قتل کروانا چاہتا ہے خوشی سے کروا دے، لیکن ایک بات یاد رکھ، جس زمین پر مومن کا خون گرتا ہے وہاں محمد کا پرچم ضرور لہرا کے رہتا ہے۔ تو اگر مجھے قتل کروائے گا تو اس دھرتی پر اسلام کا پرچم ضرور لہرائے۔ یہ بہت اونچے درجے کے صحابی رضی اللہ تعالی، ان کے والد بھی صحابی، یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی۔ حضرت قیس سے کہا گیا کہ آپ کمانڈر ہیں، اٹھیں بیعت کریں۔ کل تک تو یہ لڑتے رہے، پھر ذرا دماغ فوجی ہے تو جنگجو دماغ ہے، تو میں بالکل رجال کشی کی عبارت پڑھنے لگا ہوں، وہ سنا کے مجھے یاد ہو گئی، ورنہ میرا حافظہ اتنا قوی نہیں ہے۔ جب کہا نا قیس کو اٹھو معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ آنکھوں میں بات کی۔ کبھی آنکھیں وہ کچھ کہتی ہیں جو زبان نہیں کہہ سکتی، آنکھیں کہہ دیتی ہیں۔ آنکھوں میں کہا تسی بیعت کر لئیے، اے بتھیریے من چھڑ دیو، من رہن دیو، تو آڈی ہو گئی ہے بیعت، ٹھیک ہے۔ فالتفت قیس الی الحسین، علامہ کشی کہتا ہے فقال الحسین، تو قیس کی نگاہوں کو دیکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع
معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو فَإِنَّهُ إِمَامِي، فَإِنَّهُ إِمَامِي، فَإِنَّهُ إِمَامِي، یہ نسبت کی ہے۔ امام کا معنی امام، یہ واحد متکلم میرا امام ہے، میرا امام ہے، فَإِنَّهُ إِمَامِي۔ یہاں رجال کشی والے نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری، اس نے آگے بریکٹ میں لکھا یعنی حسن، یعنی حضرت حسین کی مراد امام سے کیا تھی؟ حسن، یعنی حسن، بریکٹ میں لکھا یعنی حسن۔ میں نے کہا میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ تو گل اور چنگی ہو گئی، آپ نے بریکٹ میں حضرت حسن کا نام لکھ دیا ہے، یہ تو بڑا راستہ کھل گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، حسن میرا امام ہے، اور جسے میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے تو بھی اس کو امام مان۔ حسن نے بس جوڑ دماغ میں آ گیا، حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم نے بھی معاویہ کا ساتھ دیا، ہم نے بھی معاویہ کا ساتھ دیا۔ کیوں بھائی؟ جتنے لوگ بیٹھے ہو انصاف سے بولو، جس سے حضرت حسن کی صلح ہو تمہاری اس سے جنگ ہوگی؟ اور جو معاویہ سے جنگ کرے گا وہ حسن کا کچھ لگتا ہے؟ پھر حضرت حسین کا کچھ لگتا ہے؟ 54 صوبوں پر حضرت معاویہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت چھوڑنے کے بعد 50,000 صحابہ نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جو منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہو معاویہ کے لیے، 50,000 صحابہ نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، 54 صوبے 54۔ نہ میں تحدی کا قائل ہوں، نہ تحدی کا قائل ہوں، نہ تکبر کا قائل ہوں، نہ میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ پھر میں نے کہا نا میں نرم لہجے میں بات کر لیتا ہوں، آپ کی سبحان اللہ اسی طرح گرم رہنی چاہیے، میں بات نرم کرتا ہوں۔ 54 صوبوں میں، اللہ اکبر، مکہ، مدینہ، مصر، ایران، عراق، شام، اللہ اکبر، افریقہ، 54 صوبوں میں کوئی ایک مومن دکھاؤ جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا۔ حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں، ان کی خلافت خلافت راشدہ ہے، ان کی خلافت خلافت برحق ہے کہ کوئی نہ؟ زور سے بولو ذرا۔ ان کے سکے بھائی عقیل نے بیعت کی تھی، اور تاریخ پڑھنے والے لوگوں بولو، او تاریخ بڑی پڑھ دے ہوتے، یہ نہیں پڑھ دے۔ سکے بھائی حضرت عقیل نے بیعت کی تھی، حضرت طلحہ نے کی تھی، حضرت زبیر نے کی تھی، حضرت عائشہ نے کی تھی، اس کے باوجود حضرت علی کی خلافت خلافت برحق ہے، باوجود اس کے کہ ہزاروں صحابہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، اس کے باوجود حضرت علی کی خلافت خلافت برحق ہے۔ معاویہ کی خلافت کو برحق کیوں نہیں مانتا جس کے ہاتھ پر 54 صوبوں کے مومنوں نے بیعت کی تھی؟ اسے کیوں برحق نہیں مانتا تو؟ یہ مضمون میں نے بہت سارے جمعوں میں بیان کی، اور یہ جمعے محفوظ ہیں۔ میں نے حضرت معاویہ کی صحیح تصویر آپ کے سامنے پیش کی۔ جمعے میں وقت کی قلت جو ہوتی ہے یہ پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ ایک ہمارے محلے میں 1-2 فوتگیاں ہوئیں، ایک تو ہمارے
ساتھی تھے، میرے والد صاحب کے مقتدی تھے، ہمارے لیے وہ بزرگ تھے، عبد الکریم گجر، بڑی لمبی عمر پائی، بڑے مواہد تھے، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ان کے بیٹوں نے اور ان کے پوتوں نے ان کی جس طرح خدمت کی، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایسی اولاد اور پوتے عطا کرے۔ بڑی خدمت کی اپنے والد صاحب کی، اپنے دادا کی، ان کی بہوؤں نے، ان کی بیٹیوں نے۔ خوش قسمت آدمی تھے کہ خدمت کرنے والے بچے ملے، خدمت کرنے والے پوتے ملے۔ اللہ ان بچوں کو بھی، ان کے پوتوں کو بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ دوسرے ہمارے بالکل پیچھے گلی میں فرق صاحب ہیں، ان کی 16 سال کی بیٹی تھی، میٹرک میں مجھے کسی نے کہا کہ اس نے 1050 نمبر لے۔ اس بچی کا انتقال ہوا، اللہ کو پیاری ہوگی، اس کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ اگلی زندگی آسان فرما دے، اور ان کی بہنوں کے لیے، ان کے بھائی، والد، والدہ، ظاہر بات ہے بڑا صدمہ ہے ان سب کے لیے، اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے مقبول صاحب، حاجی مقبول صاحب ہمارے نمازی بھی تھے اور درس کے میرے بڑے سامع تھے، اور تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی بڑا تعلق تھا ان کا۔ حاجی مقبول صاحب، ان کا انتقال ہو گیا اچانک کا، ابھی نماز کے بعد ان کا جنازہ ہے یہیں، تو آپ ذرا سنتے ہیں، اور نفل صوفیوں کی طرز پہ نہیں پڑھیں گے، مجاہدوں کی طرز پہ